دعوت سخن دوں گا ہمارے میاں والی سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان، واعظ خوشگان، مقرر شیریں بیان، نوجوان دلوں کی دھڑکن، سر کے سلطان حضرت مولانا علامہ قاری محمد عثمان علی صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ، سینئر نائب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع میاں والی، ان سے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کے ساتھ منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا سبحان الله وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ألف لام ميم سبحان الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله يا إلهي جب تک میرے
جسم میں میری جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ سبحان اللہ۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر دل سے یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے، عزت قرآن رہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سبحان اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ نعرہ تکبیر۔ سارے حضرات اکتفا محبت نال ذوق اور شوق نال نماز والا درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم علاقہ بھر کے علماء کرام اور نہایت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات، خالق ارض و سماء عظیم احسان ہے، جس پروردگار عالم نے دین دی نسبت نال اج پہلی مرتبہ غالباً تواڈی اس بھوگ تے حاضری دا موقع عطا فرمایا۔ برادر مکرم، سالار ضلع حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، انہاں دی محبت بری دعوت اور اللہ دی توفیق دے نال میں تواڈے سامنے حاضر ہویا۔ تساں نیک لوگ بھی اپنے کم کاج چھوڑ کے اللہ دے دین دی گل سنن آئے ہو۔ دعا ہے پروردگار عالم تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اس مبارک پروگرام نو اللہ تواڈے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت سادہ عقیدہ، ایمان اور نظریہ ہے کہ قرآن رب نے بڑی عظمت والی کتاب بنائی ہے۔ قرآن خود بھی اعلیٰ اور قرآن دی نسبت بھی بڑی اعلیٰ۔ نسبت دی وجہ نال چیز اعلیٰ بھی ہوندی ہے، نسبت دی وجہ نال چیز ادنا بھی ہوندی ہے۔ نسبت چنگی ہوئے وہ بندے نو اونچا کر دیندی ہے، اور نسبت غلط ہو جائے بندے نو بدنام کر دیندی ہے۔ مثال مشہور ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے مدیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ انسان اگر اچھی نسبت بنا لے
اچھا تعلق انسان بنا لے اللہ اچھی نسبت دی وجہ نال بندے نو اچھا کر دیندے نے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، سادہ ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے قرآن اعلیٰ، بولو قرآن اعلیٰ، اور قرآن دی نسبت بھی اعلیٰ۔ قرآن دی نسبت کپڑے نال ہو جائے کپڑا اعلیٰ، قرآن دی نسبت کاغذ نال ہو جائے کاغذ اعلیٰ، قرآن دی نسبت شہر نال ہو جائے شہر اعلیٰ، قرآن دی نسبت مہینے نال ہو جائے مہینہ اعلیٰ، قرآن دی نسبت شبینے نال ہو جائے شبینہ اعلیٰ، قرآن دی نسبت جس سینے نال ہو جائے او سینہ اعلیٰ۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، آج دی یہ محفل قرآن دی محفل ہے۔ ایک خوش نصیب طالب علم، خوش نصیب بچے جنہاں نے اپنے سینے نو قرآن دا خزینہ بڑھایا اور اج انہاں دے سر تے دستار سجیے، یہ بڑے خوش نصیب بچے نے۔ یہ خود بھی مبارکباد دے مستحق نے، انہاں دے والدین بھی مبارکباد دے مستحق نے کہ انہاں دی نسبت قرآن دے نال جڑ گئی ہے۔ یہ خود حافظ قرآن بن گئے، انہاں دے والدین حافظ قرآن دے والدین بن گئے۔ نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، قرآن و عظیم کتاب ہے۔ رب نے کتاباں تے اور بھی نازل فرمائیاں، تورات، زبور، انجیل اور بہت سارے صحیفے اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائے، لیکن سادہ ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے ساریاں کتاباں مل جان قرآن دی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ قرآن سب تو اعلیٰ، اور پھر جس نبی تے اللہ نے ایک قرآن نازل فرمایا او نبی بھی سب تو اعلیٰ۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور صاحب قرآن جیسا نبی کوئی نہیں۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور صاحب قرآن جیسا نبی کوئی نہیں۔ قرآن کتاباں دی سردار، صاحب قرآن آمنہ دا لال، سارے نبیاں دا سردار۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، قرآن کیسی کتاب ہے؟ عظمت قرآن دی محفل، او قرآن دا تھوڑا جا تعارف قرآن دی زبانی عرض کرا کہ قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے۔ اسی سن دیا قرآن کریم دا نام نامی اسم گرامی قرآن ہے، لیکن قرآن کریم دے اندر رب کائنات نے قرآن دے نام بیان فرمائے۔ 14واں پارہ رب کائنات نے قرآن کریم دا ایک نام بیان فرمائے، فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کا ایک نام بیان فرمایا، فرمایا لوگوں اس قرآن نو قرآن مبین آکھ دینے۔ قرآن دا معنی ہے بار بار پڑھی جان والی کتاب، مبین دا معنی ہے واضح تے روشن کتاب، کھلی کتاب۔ کیا معنی دوستا؟ قرآن و کتاب ہے جس کتاب دے اندر رب کائنات نے ہر گل کھول کے بیان فرمائیے۔ قرآن دے اندر عقیدہ بھی رب نے بیان فرمایا، اعمال دا تذکرہ بھی رب کائنات نے کھول کے بیان فرمایا، جنت والے راستے بھی میرے اللہ نے بیان فرمائے، جہنم والی راہاں بھی میرے رب کائنات نے دسیاں، کامیابی والے طریقے بھی میرے رب نے قرآن دے اندر بیان فرمائے، ناکامی والی راہاں بھی واضح کر دیتیاں۔ او میرا بندہ آ قرآن دے نال اپنا تعلق بنا، قرآن دے نال اپنا جوڑ بنا۔ جس میرے قرآن دے لڑ لگ ویسے قرآن و عصمت والی کتابی دنیا دے اندر تینوں کامیابی دیا رحمہ دسے گی، اور قرآن دے نال جڑ گئے ہو قبر دے اندر جاوے گا قرآن تیرے نال ہوئے گا، حشر دے اندر جاوے گا قرآن تیرے نال ہوئے گا، جنابے والا جنت دے اندر جاوے گا قرآن اتھے بھی تیرے نال ہوئے گا۔ قرآن تے ایسی کتاب ہے
فرمایا بڑی لجپال کتاب ہے، بڑیاں وفاواں والی کتاب ہے۔ قرآن دے نال تعلق تے بنانا، قرآن کو رب کائنات نے قرآن مبین بنایا ہے۔ کی معنی ہے مبین دا؟ ایک اللہ والا اپنے انداز دے اندر مبین دا معنی بیان کرتا ہے کہ دنیا دا جڑا نظام ہے، اس جنگ شرفیاں تو لینا، ایک نوری تے ایک ناری، اس جنگ شرفیاں تو لینا، ایک نوری تے ایک ناری، اگوں چڑے پاسے سوار تھی وہ اے ٹکٹ دوہاں دی جاری، جے ٹکٹ لسو شیطان مردود کھلو اور پیسو دو جگ دی خواری، جے ٹکٹ لسو سونے مدنی محمد کھلو پیسو دو جگ دی سرداری۔ نعرہ تکبیر! قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے ساریاں گلاں کھول کے بیان فرمائیاں نے۔ اس واسطے دوستا اپنا عقیدہ بنا، اپنا نظریہ بنا۔ قرآن عصمت والی کتاب ہے، قرآن شان والی کتاب ہے، قرآن لجپال کتاب ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا میرے امتیوں خیال کرے قرب قیامت دے اندر فتنیاں دا زور ہو جاوے گا، بد عقیدگیاں پھیل جان گیاں، گمراہیاں پھیل جان گیاں، غلط نظریات پھیل جان گے، حملہ آور ہون گے غلط نظریات لوگاں دے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیتا یا رسول اللہ، اس فتنیاں دے دور دے اندر بندہ اپنا ایمان کیویں بچا سکے گا؟ آقا بندہ اپنا نظریہ تے عقیدہ کیویں بچا سکے گا؟ سونیا بندہ کامیابی دی راہ تے کیویں چل سکے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے امتیو دو گلاں میں دس رہا ہاں، انہاں دو گلاں تے عمل کرنا تہاڈا کم ہوے گا، حفاظت کرنا رب کائنات دا کم ہوے گا۔ سبحان اللہ! صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیڑیاں دو گلاں؟ آپ نے فرمایا دو چیزاں انہاں نو اپنی زندگی دے اندر اہمیت دے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ دی کتاب ہے، دوجا میرا طریقہ ہے۔ فرمایا اللہ دی کتاب بھی اعلیٰ، حضور دا طریقہ بھی اعلیٰ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزاں اپنی امت نو دسیاں، فرمایا میرے امتیوں خیال کرنا قرآن بھی قیامت تک نہیں بدل سکتا تے میرا طریقہ بھی قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ بدعات دے اندر فرق ہوئے گا، سکرالے دے اندر ہو رہے، جناب والا پنا فیضی دے ہو رہے، میاں والی دے اندر ہو رہے، سکرال تلا گنگ دے اندر ہو رہے، لیکن سنت او چیز ہے جڑی چکرالے دے اندر اوہ پن حافظی، اوہ میاں والی، اوہ چکوال دے اندر سنت ہر جات ہکو روے گی، اور انجے قرآن بھی ہر جات ہکو روے گا۔ فرمایا دو چیزاں دا خیال کرے، قرآن اور میرا طریقہ، انہاں دے لڑ لگ جانا تہاڈا کم ہے، تمام فتنیاں تو حفاظت کر دینا رب کائنات دا کم ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید رب دی اولاد ہے کتاب ہے۔ میں کیا قرآن اور بھی تیرا کوئی نام ہے؟ فرمایا ہاں پوچھن والے قرآن مجید، میں نو قرآن مجید بھی آخدے نے۔ مجید مانا بزرگیاں والا، اچھیاں شانہ والا، وڈے مقام والا، چکڑالا والے ہو، بخشیاں دے خیور مسلمان ہو، قرب و جوار کو آن والے ہو، سادہ ایمان عقیدہ دے نظریہ ہے قرآن اچھیاں شانہ والا ہے۔ قرآن
اونچیاں شانہ والا ہے، انیاں اونچیاں شانہ والا ہے۔ اللہ نے خود جنہوں اونچا کیتا ہے، اے اللہ دا کلام ہے، اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عالی پہ اللہ نے انہوں نازل فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن اتنا اعلیٰ، اتنی شانہ والا، اتنی عظمت والا، جس سینے دے اندر قرآن آ جاوے اللہ قرآن دی وجہ نالو سینے نو بھی اعلیٰ بنا دیندے نے۔ آج انہاں بچیاں دے سر تے دستار سجیے کی وجہ ہے؟ اے قرآن دے نال جڑ گئے نے، انہاں دے سینے دے اندر قرآن آ گیا ہے۔ قربان جاواں اج دنیا دا احساس ہے، اے دنیا دیاں عزتاں تے شاناں نے، کل قیامت دن ہوئے گا، قیامت دن دے اندر رب کائنات فرمان گے فرشتیوں جی اللہ جاؤ نا جنہ بندیاں نے دنیا دے اندر میرے قرآن نال اپنے تعلق بنائے ہان، میرے قرآن نال جڑ گئے ہان، میرے قرآن نال محبتاں کی دیا ہاں نے، انہاں نو لے کے آ جاؤ نا۔ جس ویلے قرآن پڑھنے والے اے علماء، اے قراء، اے طلباء اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے، رب کائنات فرمان گے او دنیا دے اندر قرآن پڑھنے والے آؤ نا آج ذرا میرے سامنے بھی قرآن پڑھو۔ ایک ویلا ہے بھوکسیاں دی مسجد دے اندر بہ کے تساں جناب والا قرآن پڑھ دے ہے، چکڑالے دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ دے ہے، پن حافظی پہ قرآن پڑھ دے ہے، دنیا دے کونے تے بیٹھ کے تساں قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہے، کوئی مذاق بندا ہے، کوئی گلاں کردا ہے، کوئی خدمت کردا ہے، کوئی توہین کردا ہے، لیکن آؤ نا آج میں تہاڈیاں عزتاں بتاواں اس واسطے کہ میرا قرآن بھی عزت والا اور قرآن والے بھی عزت والے۔ اللہ فرمان کے آؤ آج چیئرمین ویکھدے پے نے، آج جناب والا وزیر ویکھدے پے نے، مشیر ویکھدے پے نے، صدر ویکھدے پے نے، آؤ نا ذرا انہاں دے سامنے میرا قرآن پڑھنا شروع کرو۔ اے حافظ قرآن دنیا دے اندر جنہوں لوگ کوئی اہمیت نہ دیندے، اللہ کہن گے اج سارے دے سامنے قرآن پڑھ میرے بندیا، اج قرآن پڑھنا تیرا کم ہے، تینوں سارے تو اونچا کر دینا میں رب کائنات دا کم ہے۔ اللہ فرمان گے اقرا ورتقی، پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھدا جا۔ اے دنیا دے اندر تیرے منبر دیاں 2 سیڑھیاں 3 سیڑھیاں، لیکن اللہ فرمان گے جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھدا جا۔ ذرا سوچو تے صحیح نا، بندہ قرآن پڑھنا شروع کرے الحمد تو لے کے والناس تک، اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، جتنے قرآن دی منزل ختم ہوئے گی اللہ کہے گا اے ساریاں بلڈنگاں میں تیرے نام کر دتیاں نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اتھے عزت عطا کرے گا۔ اور میرے قابل احترام بزرگوں تے دوستو، اے حافظ قرآن اللہ فرمان کے قرآن والے میں قرآن مجھے اچھا بڑھایا تو میری اچھی کتاب نال جڑ گئے ہیں، میری شان والی کتاب نال تو تعلق بڑھایا ہے۔ آنا میں ذرا دنیا والے انہوں بکھاواں قرآن دیاں کیسیاں عزتاں نے، قرآن دیاں کیسیاں شاناں نے۔ میرے بندے آج اشارہ کرنا تیرا کم ہے، تا او بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے، تیری سفارش تے انہوں نے جنت وارث بنا دینا میں رب کائنات دا کم ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ فرمان گیا آج سفارش کر، دنیا دے اندر دنیا داراں دیا سفارشاں چلدیاں ہاں، لیکن آج سارے کھڑے ہوئے نے، مجال نہیں آج میرے سامنے کوئی بولے تو صحیح، کوئی کلام تک کرے، آکھے تو صحیح میں صدر رہ کے آیا ہوں، آکھے تو صحیح میں وزیر اعظم رہ کے آیا ہوں، آکھے تو صحیح میں جناب MP رہ کے آیا ہوں، پر میں تے اعلان کر بیٹھا ہوں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ
اللہ کہن گے میں اعلان کر چکیا میں ہے کوئی بادشاہ ہے کسی دی طاقت سامنے آوے سارے خاموش ہو گئے نے کہندی ضرورت نہیں کہندی مجال نہیں اج کوئی کلام تا کرے لیکن میرے قرآن نال یاری لان والے میرے قرآن نال تعلق بنان والے ذرا میرے سامنے کھڑے ہو کے اشارہ کر یا اللہ انہوں جنت بھیج دے یا اللہ انہوں جنت بھیج دے آج نام لمنا تیرا کم میں جنت وارث بنا دینا میں رب کائنات کا کم میں یہ جنت مل جائے گی حافظ قرآن دے اشارے آتے پھر اللہ کہیں گے تا تیرا مقام ہے تیرے ماں تے باپ بھی تہانا جنہاں نے تینوں قرآن نال جوڑیا لوگ آہدے سن یار ایک ہی کردہ پہ آئے اپنے بچے نو چنگے سکول دے اندر پڑھا چنگے کالج دے اندر پڑھا یہ حافظ بن کے کی کرے گا عام طور پہ لوگ آدھے یار حافظ بنا دیتا کیسی کتوں جس میں اللہ کھوا دے نا حافظ قرآن نو اس میں آدھے مولوی بڑا کھا دے پہلے آدھے یار کیسی کتوں یہ جو حافظ بن گیا مولوی بن گیا قاری بن گیا کیسی کتوں پھر آپ آدھے یار مولوی بڑا کھانے اللہ کھوا رہا تو دونوں دکھان واسطے کھوا رہا کہ جناب تو صاحب ہے ایک کیسی کتوں آؤ آج دیکھو جڑے کھانے میں اس کو کھوانا ہے تو بھی نصیب نہیں ہوندے اور میں ساریاں قرآن دیاں برکتاں نے لوگ سال بعد 6 مہینے کے بعد بکرے کا گوشت لے کے آندے پوچھو مفتی صاحب تو ہر روز اللہ بکرے انجے بھیج دینا کھوا انہاں میرے قرآن پڑھن والیاں نو انہاں قرآن دے نال تعلق بنان والیاں نو تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے جڑا میرا بن جاوے میں اودا بن جانا وا تے جڑا میں بن جاواں اونوں پھر میں پیچھے نہیں رہن دیندا دنیا والے پھر رشک کردے نے اودے اوتے میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو عرض کر رہا ہوں میرے آقا امام الانبیاء سید القونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا قرآن ایسیاں شانہ والا ایسیاں عظمت والا ایسے مقام تے مرتبے والا اللہ فرمان کے حافظ قرآن تیرا مقام تے میں واضح کر دیتا ہے اور تیرے والدین نو ہی میں عزت دیوانا اس واسطے کہ قرآن ہے جو عزت والا قرآن ہے جو شانہ والا میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم حافظ قرآن دے والدین نو بلان گے حافظ قرآن دے والدین آن گے اللہ فرمان گے انہاں دے سر تے نورانی تاج پوا دو انہاں دیاں پگڑیاں اونچیاں کر دو انہاں دے ترے وڈے بڑھا دو تاکہ لوگی پوچھن یا اللہ اے کون نے انہاں دے تریاں دا مقابلہ چاند تے سورج دیاں روشنیاں نہیں کر سکدیاں انہاں تاجاں دا مقابلہ چاند تے سورج دیاں روشنیاں نہیں کر سکدیاں ایسے تاج اللہ پوان گے لوگی پوچھن گے یا اللہ اے کون نے اج ایڈے وڈے ترے انہاں دے سر تے آ گئے نے اللہ ایڈے وڈے تاج آ گئے نے اللہ ایسیاں پگڑیاں انہاں دے سر تے آ گئیاں نے ربا اے کوئی نبی نے اللہ کوئی ولی نے غوث نے قطب نے ابدال نے کون نے اللہ فرمان گے کوئی نہیں اے میرے او بندے نے جنہاں نے دنیا دے اندر اپنے بچیاں نو میرا قرآن پڑھایا سبحان اللہ قرآن پڑھان دی وجہ نال اللہ پگڑیاں اونچیاں کر دے سن سر تے جناب تاج پوا دے سن اور ایسا تاج میرے آقا نے فرمایا چاند تے سورج بھی وہی روشنی کا مقابلہ نہ کر سکتے یہ حافظ قرآن دے والدین دا مقام ہو سی میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں میں عرض کر رہا سا اللہ دا احسان ہے رب کائنات نے سانو قرآن بھی اعلیٰ عطا فرمایا صاحب قرآن بھی اعلیٰ عطا فرمایا اللہ بھی قسم قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور میرے آقا صاحب قرآن جیسا نبی کوئی نہیں کیسیاں شانہ والا کیسیاں عظمت والا کیسے مقام تے مرتبے والا اللہ نے نبی توانوں تے مینوں عطا فرمایا آیا تا آخر دے اندر لیکن شان رب نے سارے پہلیاں تو ہی زیادہ عطا فرمایا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے
دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ حضور علیہ السلام آیت ساریاں تو بعد ختم نبوت پر تاج پا کے آئے نے، لیکن شانہ اللہ نے ایسی عطا فرمائیاں نے۔ معراج دی رات رب کائنات نے جبریل امین کو حکم دیتا، اے جبریل جی رب جلیل جا سارے نبیاں نو اکٹھا کر بیت المقدس دے اندر۔ جناب والا سارے نبی اکٹھے ہو گئے نے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا ہن میرے سونے نو لے کے آ، صاحب قرآن نو لے کے آ، امام الانبیاء نو لے کے آ، عبداللہ دے چن نو لے کے آ، آمنہ دے لال نو لے کے آ۔ جناب والا جبریل امین آئے نے، میرے آقا حکیم کعبہ دے اندر آرام فرما رہے نے۔ جبریل نے ویکھیا حضور آرام فرما رہے نے۔ ہن جبریل سوچن لگے یا اللہ تیرا نبی جو آرام دے اندر ہے، اللہ میں جگاواں کیویں، آواز دے لواں، کنڈی کھٹکا لواں۔ فرمایا نہیں جبریل خیال کری میرا نبی بڑیاں شاناں والا ہی، میرا نبی بڑیاں عظمتاں والا ہی، میرا نبی بڑے مقام تے مرتبے والا ہی۔ جتھے میرا نبی ہوئے میں اچھا بولن دی اجازت نہیں دینا۔ اچھا بولن دی اجازت اللہ تانوں مدینے لے جائے، سب نو اللہ مدینے لے جائے۔ مدینہ پاک جاؤ، حضور علیہ السلام دے روضہ اقدس دے آج بھی آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان والے او خیال کرنا اتھے اللہ دا نبی موجود ہے، تے جتھے نبی موجود ہوئے اچھی آواز دے نال بولن دی اجازت نہیں ہے نا۔ اگر کوئی بے ادبی کرے گا اعمال غارت ہو جان گے، اعمال ضائع ہو جان گے۔ اس واسطے خیال کرنا مقام ادب ہے۔ ہن جناب والا جبریل امین بھی آئے نے، آ کے آقا دے دروازے تے کھڑے نے۔ یا اللہ کیویں جگاواں؟ حکم ہویا جبریل اچھا بولنا بھی نہیں تے کنڈی کھٹکانی بھی نہیں ہے نا۔ یا اللہ کیویں جگاواں؟ فرمایا جا میرے محبوب دیاں پیراں تے، میرے محبوب دیاں نرم و نازک تلیاں تے اپنے نورانی پر لانا، اپنے نورانی پراں دے نال میرے نبی دیاں تلیاں نو چومنا تیرا کم ہے، اپنے محبوب نو جگا دینا میں رب کائنات دا کم ہے۔ او مقام ہے میرے آقا دا۔ جبریل حضور دے قدماں دے اندر، سارے نوریاں دا سردار میرے آقا دے قدماں دے اندر آ کے حضور دیاں تلیاں تے اپنے نورانی پر لائے نے۔ میرے آقا بیدار ہوئے نے۔ جبریل عرض کرتا ہے سونیا طٰہٰ دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا، طٰہٰ دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا۔ سونیا اللہ تینوں عرشاں تے بلا رہے ہیں، تیاری کرنا۔ قربان جاواں تصوراتی دنیا دے اندر ایک اللہ والا سوال کردا ہے، اے جبریل تو جنت نظارے ویکھے نے، جنت دیاں بہاراں ویکھیاں نے، جبریل ساری دنیا دے نظارے کیتے نہیں، ذرا اے تے دسنا زندگی دے اندر مزہ تے لطف کتھے ملے آئی؟ تے جبریل تصوراتی دنیا دے اندر جواب دے کے کہہ رہا پوچھن والے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے قابل احترام بزرگ اور دوستو، کوئی شک نہیں
میرے آقا دیاں عظمتاں دا مقابلہ نہ کوئی خاکی کر سکتا ہے نہ کوئی نوری کر سکتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی نو شاناں وکھریاں دتیاں نے۔ جناب والا حضور بیدار ہوئے نے، جبریل سواری لے کے آ گیا، حضور سواری تے سوار ہوئے نے، جبریل سواری دی رسی پکڑ کے اگے اگے چلدا جا رہے ہیں۔ بیت المقدس آ گیا، بیت المقدس دے اندر سارے نبی موجود نے، سارے نبی جڑے نبی ہاں موجود سن۔ مرزا گاما کدائی نظر ہے، بولو مرزا گاما کدائی نظر ہے، آئی تو کونا بے ایمان کانا آدھا میں ہی نبی ہاں۔ بدبخت پتر جڑے نبی سن، اللہ نے سارے انہوں بیت المقدس دے اندر جمع کر کے آقا نو سارے دا امام بنایا، کہ مرزا گاما جہنم دے اندر انشاءاللہ پہنچ گیا اور ہمیشہ جہنم دے اندر رہے گا۔ نبیوں نو رب نے بیت المقدس دے اندر جمع فرمایا، سارے نبی جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی آ گئے۔ جناب والا ہو رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل اذان پڑھنا، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اور نماز دی باری آئی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل اور نماز واسطے مصلی تے امام نو کھڑا کر۔ یا اللہ اج امام کون بنے گا؟ اللہ حضرت آدم ساری انسانیت باپ نے، حضرت نوح آدم ثانی نے، حضرت ابراہیم تیرے خلیل نے، اللہ موسیٰ تیرا کلیم ہے، ربا کون آوے گا مصلی پہ؟ فرمایا جبریل آج محفل میں سجائی ہی اپنے نبی واسطے، سبحان اللہ، آج اس محفل دے دلہا میرا نبی ہے، میرے سونے نو مصلی تے کھڑا کر۔ میں دنیا والے انو دس دے ہوں، او دنیا والے ہو آج اس جماعت دے اندر چڑے آئے نے، اس سارے شانہ والے نے، لیکن جڑا مصلی تے کھڑا ہے یہ سارے شان والے دا امام بن کے آیا ہے۔ جڑیاں عظمتاں میں انہوں دیتیاں نے اور کسے نو میں عطا نہیں کیتیاں۔ میرے قابل احترام بزرگوں تے دوستو، ایسیاں شانہ والا نبی، ایسے مقام تے مرتبے والا نبی اللہ نے توانوں تے میں نو عطا فرمایا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا دنیا والے ہو آؤ نا، اتنی شانہ والا نبی بھی میں توانوں دیتا ہے، اتنی عظمتاں والی کتاب بھی میں توانوں دیتی ہے، ہن آؤ ذرا میری گل سنو۔ اللہ کیڑی گل؟ فرمایا گل یہ نبی بھی شان والا، کتاب بھی شان والی، ہن تہاڈا کم یہ آؤ اس کتاب تے چلن والے بنو، اس کتاب دی گل منن والے بنو، اور منو انج جویں میرے نبی نے تانوں دسیا ہے، جویں صاحب قرآن نے سمجھایا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جڑی گل میرا نبی آکھے من لو، جس گل تو میرا نبی روک دے رک جاؤ، یہ کم کرنا تہاڈا کم ہے۔ فرمایا کامیابیاں عطا کر دینا میں رب کائنات دا کم ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں تے دوستو، آؤ ہن تسی تے میں اس دنیا دے اندر موجود ہاں، ایک وقت آن والا ہے اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جاونا ہے، میں نہیں مرنا ہے، تساں نہیں مرنا ہے، ہمیشہ دنیا دے اندر کسے رہنا ہر کسی نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس ویلے مرنا ہے آؤ مرن تو پہلے مرن دی تیاری کرو۔ یا اللہ مرن دی تیاری کیے، فرمایا جڑا راہ میرا نبی ٹورے اس راہ تے ٹر ون، جس راہ تو میرا نبی روک دے اور رک جا، اے کم کرنا تیرا کم میں، تیری آخرت چنگی بنا دینا میں رب کائنات کا کم ہے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے نبی دی گل من
اللہ فرماتے میں تیری دنیا بھی بنا دے سا آخرت بھی بنا دے سا میرے قابل احترام بزرگوں کے دوستو پھر اللہ دیاں گلاں اللہ دے نبی دیاں گلاں اے ملن گیاں کتھوں جناب والا انہاں علماء دے کولوں انہاں مسجد والیاں دے کولوں انہاں مدرسے والیاں دے کولوں انہاں دے کولوں خدا دا قرآن بھی ملے گا انہاں دے کولوں مصطفیٰ دا فرمان بھی ملے گا اس واسطے دوستا انہاں دے نال اپنا تعلق بنا دین سکھنائی علماء دے نال اپنا جوڑ بنا اگر اپنی عاقبت چنگی چاہنا ہے قرآن والے دے نال اپنا جوڑ بنا انہاں قرآن والے دے نال تیرا جوڑ بن گیا نا انشاءاللہ روز محشر اللہ تینوں تنہا نہیں چھوڑے گا لیکن شرط یہ میں ابتدا دے اندر عرض کی تھی اپنی صحبت اچھی بنا اپنی نسبت اچھی بنا نسبت ہو گئی قرآن والے دے نال نسبت ہو گئی ایمان والے دے نال انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا اور زندگی دے ہر کام دے اندر اپنی نسبت دین والے دے نال بنا اللہ فیصلے نیت پہ کر دے سیاسی میدان ہوئے سماجی میدان ہوئے جڑا میدان نہیں ہوئے تیرا تعلق دین والے دے نال ہوئے الیکشن دا معاملہ ہوئے دنیا دا کوئی شعبہ ہوئے اپنے مسجد مولوی صاحب نال مشورہ کر استادی میں کیڑی راہ تے ٹرا اگر دین والے جس راہ تے آکھن چپ کر کے اس گل مننا تیرا کام ہے روز محشر تیری نیت تے تینوں اچھا اجر دینا اے رب کائنات دا کام ہے